مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ نپولین ہل کی شعراء آفاق کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کے خلاصے کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یاد رہے اس کتاب نے لاکھوں لوگوں کی قسمت بدلی، کیونکہ اس میں کامیابی کا وہ راز اور جادو پوشیدہ ہے جسے کارنیگی فارمولہ فار سکسیس یا کامیابی کہا جاتا ہے۔ اس فارمولے پر عمل کرنے والے 500 بڑے لوگوں میں فورڈ انجن کا بانی ہنری فورڈ، بلب کا موجد ایڈیسن، جہاز کے موجد ولبر رائٹ وغیرہ شامل ہیں۔ سامعین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے یہ ضرور جان لیں کہ ویڈیو سننے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود تصویریں اور ویڈیوز کو بغور دیکھیں اور جملوں کو بھی بغور سنیں۔ یہ آپ کو اس کامیابی اور امارت کے لیے ذہنی طور پر اس زندگی کے لیے تیار کر دے گی جو لاشعوری دماغ تک رسائی لے کے آپ کو کامیابی اور امارت کے اونچے مقام پہ فائز کر دے گا۔ کچھ جملے اور ویڈیوز آپ کو بار بار یکسانیت کا تاثر دیں گے، مگر یہ آپ کے لاشعوری دماغ کو وہ سمت دیں گے جو آپ چاہتے ہیں اور جس کا خواب دیکھتے ہیں۔ آئیے اب اس کی چھٹی قسط کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، اب ہم ان اصولوں کو بیان کرنے جا رہے ہیں تو آپ یقین رکھیں اور کھلے ذہن کے ساتھ سمجھیں کہ یہ ایک آدمی کے ایجاد نہیں بلکہ 500 امیر ترین کامیاب لوگوں کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ ان اصولوں پہ چل کے انہوں نے کامیابی حاصل کی، جو غربت سے شروع کر کے کم ترین تعلیم کے ساتھ ملینئر بنے۔ جو اصول اس کتاب میں بیان کردہ رہنما بتائے گئے ہیں وہ یہ آپ کے فائدے اور کامیابی کے لیے بھی رہنما ثابت ہوں گے، بشرط یہ کہ آپ اس پر مکمل ایمان رکھیں۔ تو جان لیں، پہلا اصول ہے شدید خواہش۔ کامیابی کی طرف پہلا قدم پہلی قسط میں ہم نے ایڈون بارنیس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ کیسے اس نے کنگال انسان کے طور پہ پیسنجر ٹرین کے ذریعے تھامس ایڈیسن سے ملاقات کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ بظاہر کنگال آدمی تھا مگر اس کے خیالات بادشاہوں والے تھے، وہ خیالات جو ذہن کا خزانہ ہیں اور تمام کامیابیوں کا نقطۂ آغاز ایک خواہش اور خیال ہی ہوتا ہے، اور انسانی دماغ میں موجود خزانہ اسی میں پوشیدہ ہے۔ بارنیس کی خواہش ایک عام خواہش نہیں تھی بلکہ ایک جنون اور خبت تھا، پیشن تھا۔ یہی جنون اور خبت زندگی میں کرامات کا ظہور برپا کرتی ہے۔ یہی جنون اسے تھامس ایڈیسن جیسے عظیم موجد کے سامنے لے آیا۔ اس جنون کے پیچھے ایک حتمی مقصد تھا جس کے لیے اس نے اپنی قوت اور توانائی صرف کر دی۔ شروع میں اس نے عام مزدور کے طور پر ایڈیسن کے پاس کام کیا اور پھر اپنے مقصد یعنی ایڈیسن کے ساتھ پارٹنرشپ کے لیے تمام کشتیاں جلا کر اپنا مستقبل اسی خواہش کے لیے قربان کر دیا۔ اس نے کوئی ممکن راستہ پسپائی کا سوچا بھی نہیں، اسے یا تو مرنا تھا یا جیتنا تھا، کوئی درمیانی راستہ نہ تھا۔ یہی اس کی کامیابی کا راستہ، یعنی کشتیاں جلا کے اپنے مقصد کو حاصل کرنا۔ تاہم صرف خواہش سے پیسہ اور کامیابی حاصل نہیں کیے جا سکتے، بلکہ جب خواہش جنون اور خبت کا روپ دھار لیتی ہے اور حتمی منصوبہ بندی کے طریقے اور راستے اختیار کیے جائیں اور اس منصوبہ بندی کو عزم غیر متزلزل کے ساتھ ناکامی کے ساتھ کے تصور سے بے نیاز ہو کے کامیابی اور دولت حاصل کی جا سکتی ہے، یقینی طور پہ ضرور۔ تاہم دولت پانے کے لیے کی گئی خواہش کو عملی شکل 6 حتمی اور عملی اقدام اور طریقوں سے دی جا سکتی ہے۔ پہلا، آپ جتنی دولت چاہتے ہیں اسے ذہن میں طے کر لیں کہ مجھے اتنے بلین ڈالر چاہیے۔ یہ نہ کہیں کہ مجھے بل گیٹ جتنی دولت چاہیے، بلکہ یہ سوچیں کہ مجھے 80 بلین ڈالرز کمانے اور پھر اسے لکھ لیں ڈائری وغیرہ میں۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھی لکھیں اور سوچیں کہ یہ پیسے آپ کس کام اور وقت دے کر حاصل کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ایک حتمی تاریخ کا تعین کیجیے کہ یہ 80 بلین ڈالر آپ کس تاریخ اور سال تک حاصل کریں گے۔ چوتھا، اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے حتمی منصوبہ بندی کیجیے اور فوری عمل شروع کر دیں۔ پانچواں، یہ سب کچھ ڈائری اور نوٹ بک میں لکھ لیں۔ چھٹا، روزانہ یہ ڈائری 2 بار دن میں پڑھیں، ایک رات سوتے وقت اور دوسرا صبح اٹھ کر، اور یہ محسوس کریں کہ آپ پہلے ہی اس دولت کو حاصل کر چکے ہیں، پورے 80 بلین ڈالر۔ خود کو یقین دلائیں کہ آپ اس دولت کے حقدار ہیں اور آپ اسے پا لیں گے۔ جنہیں اس کی افادیت پہ شبہ ہے وہ جان لیں کہ یہ اینڈریو کارنیگی کو ملینئر بنا چکا ہے۔ یہ فارمولہ جو ایک عام مزدور تھا ایک اسٹیل مل میں، جان لیں کہ جن لوگوں نے بھی بلین ڈالر کمائے انہوں نے پہلے خواہش کی، امید باندھی، منصوبہ بنایا اور پھر حاصل کر لیا۔ جتنا آج کی دنیا کو خواہش اور خواب دیکھنے والوں کی ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ یہی دنیا کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، وہ جو کھلے دماغ اور برداشت کے مالک ہیں،
کولمبس کو نہ بھولیں جس نے خواب دیکھا، اپنی زندگی خطرے میں ڈالی اس مقصد کی تکمیل کے لیے، اور پھر خواب کی تعبیر امریکہ کی دریافت کی شکل میں پائی۔ کوپرنکس کی ایجادات سے پہلے اسے خوابوں کو بھی نکتہ چینی کا شکار بنایا گیا ہوگا، مگر اسے آج کوئی نہیں یاد کرتا، بلکہ سب کوپرنکس کو اس کی ایجادات کی وجہ سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کامیابی کو کسی معافی کی ضرورت نہیں، بہانے کی ضرورت نہیں، اور ناکامی کوئی بہانے نہیں۔ ہر ناکامی اپنے اندر کامیابی کا بیج سموئے ہوتی ہے۔ ایڈیسن نے بلب کا خواب دیکھا اور 10,000 بار ناکامی بھی اسے اس کامیاب ایجاد سے نہ روک سکی۔ رائٹ براڈمان نے اڑنے والی مشین کا خواب سچ کر دکھایا۔ مارکونی کو اس کے دوست نے ٹیلی فون کے خواب پہ گرفتار کروا کے نفسیاتی چیک اپ پہ مجبور کیا۔ آج وائرلیس کی ایجاد اور موبائل فون اس کی ایجاد کا نتیجہ ہیں۔ دنیا خواب دیکھنے والوں اور نئے خیالات والوں کو انعام دیتی آئی ہے، جان لیں۔ گریٹ ڈپریشن کے بعد دنیا کو نئے ملینئرز کی ضرورت ہے اور نئے مواقع خواب دیکھنے والوں کے لیے باہیں کھولے کھڑے ہیں۔ اور ہنری نے اپنے دماغ کی ذہانت کو شدید پریشانی اور بدحالی یعنی جیل میں دریافت کیا۔ اس نے تخیلات کو مجرم بنانے کے بجائے ایک بہترین مصنف بنانے پہ مرکوز کیا، جسے او ہنری کی صورت میں ایک بہترین آتھر جیل میں رہ کے حاصل ہوا۔ ایڈیسن نے اپنے اندر کی ذہانت ٹیلی گراف آپریٹر سے ایک عظیم موجد اور سائنسدان بننے میں استعمال کر کے بیدار کیا۔ ہیلن کیلر اندھی بہری گونگی پیدا ہونے کے باوجود تاریخ کے اوراق پر انمٹ نقوش اپنے تخیلات کی بنیاد پر چھوڑ گئیں۔ ملٹن نے اندھا ہونے کے باوجود اپنے خواب اور تخیلات سے عظیم ترین لوگوں میں نام لکھوایا۔ سامعین کرام، اپنے ذہن میں امید، یقین، ہمت اور برداشت کے تخیل اور جذبات قائم کریں، پھر اس کے لیے تیار رہیں جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں۔ دولت، کامیابی اور خوشی۔ تیار رہیں کہ آپ سب حاصل کرنے والے ہیں اور پکا یقین رکھیں۔ آئیے یقین کی طاقت اور تخیل کی قوت کا ایک قصہ آپ کو سناؤں۔ میرے ایک دوست کا بچہ گونگا اور بہرا پیدا ہوا، مگر میری شدید خواہش تھی کہ میرا بچہ گونگا بہرا نہ ہو۔ جان لیں ہماری قیودات اور حدود وہی ہیں جو ہم نے خود بنائی ہیں۔ قدرت نے ہمیں لامحدود قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ میں نے اپنے خیالات کو بچے کے ذہن میں انڈیلنا شروع کیا۔ جیسا کہ ہماری اکثر ویڈیوز میں خیالات کی طاقت بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے خیالات ایتھر کی توانائی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے اور اثر رکھتے ہیں۔ لہذا جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے ہلکا سا ہنسنا شروع کیا، سننا شروع کیا۔ جب اس کی بولنے کی عمر ہوئی تو وہ بولنا تو شروع نہیں ہوا لیکن کچھ سن سکتا تھا۔ اس کا شوق دیکھ کر میں نے اسے سوتے وقت کہانیاں سنانا شروع کی تاکہ وہ سننا بہتر کر سکے خیالات کی مدد سے۔ 7 سال کی عمر تک وہ سماعت بہتر کر چکا تھا اور اخبار فوق کرنا چاہتا تھا۔ اسکول کے ساتھ ساتھ مگر کم سننے کی وجہ سے منع کیا گیا۔ ایک دن وہ بغیر بتائے اخبار بیچ کر آیا اور پیسے مضبوطی سے ہاتھوں میں بھینچ کر سو گیا۔ یہ اس کی پہلی کامیابی تھی اور میری بھی، کیونکہ میں نے اس کے دل میں جو خیالات بوئے تھے، یقین اور کامیابی کے، وہ پھل لا رہے تھے۔ جب اس کی ماں ایک بہرے بچے کا پہلا خطرہ سمجھ رہی تھی، میں ایک بہادر، خود مختار، جوشیلا چھوٹا بزنس مین دیکھ رہا تھا۔ یہ بات بعد میں سچ ثابت ہوئی جب اس کا بڑا بھائی اپنی بات منوانے کے لیے زمین پر لیٹ کر ایڑیاں رگڑ کر رو دھو کر چیزیں مانگتا تھا تو یہ بظاہر معصوم بچہ کمانے کی ترکیب سوچتا اور خود وہ چیز اپنے پیسوں سے خریدتا۔ میرے اس بچے نے مجھے سکھایا کہ کیسے معذوری اور رکاوٹ کو کامیابی کا زینہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہم نے اسے بہت بحث و مباحثے کے بعد نارمل اسکول اور کالجز میں داخلہ دلوایا تاکہ وہ معذوری کو خود پر حاوی نہ ہونے دے۔ 6 سال کی عمر میں ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ اس میں سننے کی حصیں اور آلے موجود نہیں ہیں۔ کان میں اس نے ایک کانوں کا مصنوعی آلہ استعمال کیا مگر صحیح سنائی نہ دیا۔ پھر ایک اور آلہ مصنوعی استعمال کیا گیا اور پھر جادو ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حیران کن انداز میں اپنی قدرت استعمال کرتا ہے۔ بچے نے فوراً ماں کو فون ملایا اور اس کی آواز واضح طور پر سنی گئی۔ اگلے دن اس نے کلاس کا لیکچر مکمل واضح سنا۔ اب اس کی دنیا عام انسانوں والی نارمل زندگی تھی، کیونکہ ہم نے قدرت کو مائل کر لیا تھا اپنی شدید خواہش اور عزم غیر متزلزل سے کہ میرے بچے کے بارے میں اپنی قدرت پہ نظر ثانی کرے۔ یہی وہ بات ہے، یہ وہی راز ہے جسے سیکرٹ کا نام دیا گیا۔ یہی کارنیگی فارمولہ ہے کہ خیالات آپ کی قسمت بناتے ہیں اور آپ اپنی قسمت کے کپتان اور روح کے آقا ہیں۔ لہذا خواہش، بلکہ شدید خواہش، جب حتمی منصوبے اور یقین کے ساتھ استعمال کی جائے تو معذوری تک کو بھی اثاثے میں بدل سکتی ہے۔
یہ خیالات کی توانائی و طاقت ہے جو انسان کی قسمت بدلنے پہ قادر ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے فرمایا تھا، جس خزانے کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ اسی خزانے کی تلاش میں منک، بخشو، صوفی اور بادشاہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے جنگلوں کی راہ لے لیتے ہیں۔ بدھا کا بڑی سلطنت چھوڑ کے جنگلوں اور بیابانوں کا رخ کرنا، اور ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا بادشاہ چھوڑ کر اسی خودی اور خزانے کی تلاش میں تھا جو دنیاوی بادشاہت مل جانے کے باوجود حاصل نہیں کی جا سکتی تھی۔ یہ عجیب بات نہیں کہ دنیا کے بادشاہوں نے تو فقیر اختیار کر کے جوگی بننے کو ترجیح دی، مگر فقیر اختیار کرنے والے صوفیوں نے بادشاہت کو اختیار نہ کیا اور دنیا کو رد کر دیا۔ محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو دی 100 میں پہلے نمبر پہ رکھا گیا ہے کتاب کے اندر مائیکل ہارٹ نے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بزرگان دین کو سونے کے پہاڑ ساتھ چلنے اور بادشاہت کی پیشکش ہوئی، مگر انہوں نے ٹھکرا دی، کیونکہ وہ جس سلطنت کے بادشاہ ہوئے اس کے سامنے دنیاوی ساز و سامان ہیچ ہے۔ وہ سلطنت ان کے من کی سلطنت تھی، من چلے کا سودا تھا جس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ تو قصہ یہ تھا کہ میرے بیٹے نے کان کے آلے ہیئرنگ ایڈ بنانے والی کمپنی کو خط لکھا اور اپنا خوشگوار تجربہ بیان کیا۔ کمپنی نے اسے بلا لیا اور پوری فیکٹری کا دورہ کروایا۔ یہاں میرے بیٹے نے سماج سے محروم لوگوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے کا عندیہ دیا اور ایک بڑی تحقیق کی۔ اس نے کان کے آلے بنانے والی پوری مارکیٹنگ سسٹم کا جائزہ لیا اور پوری دنیا میں سماج سے محروم لوگوں کو اپنی پائے جانے والی نئی دنیا جس میں وہ سماعت کا مزہ چکھ چکا تھا اس سے آشنا کرنے کی ٹھانی، اور 2 سالہ منصوبہ اپنی تحقیقات اور اس کے نتیجے میں کمپنی کو پیش کیا۔ اسے کمپنی نے فوراً ایک اچھی پوزیشن اور مقصد کے لیے ہائر کر لیا۔ اس کا مقصد سماعت سے محروم لوگوں میں سماعت کی امید اور صلاحیت پیدا کرنا تھا، بالکل اسی طرح جیسے میں نے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کی مدد سے سماعت کے قابل بننے اور اسے ساری عمر بہرا بنے رہنے سے خیالات کی طاقت سے بچایا۔ ایسے وقت میں جب ڈاکٹر بچا چکے تھے کہ اس کے سر میں ہنسنے والے سوراخ اور آلے موجود ہی نہیں، وہ سماعت کے سوراخ اور آلوں سے محروم ہے۔ جب میں نے خیالات کی طاقت سے اپنے بیٹے کے دماغ میں سننے اور بولنے کی صلاحیت بیدار کی تو قدرت پوری طرح ہماری مدد پر کمر بستہ ہو گئی، اور پھر دماغ اور بیرونی دنیا کے ملاپ سے وہ کرامت رونما ہوئی جو میڈیکل اسپیشلسٹ کے لیے معمہ بن گئی۔ شدید خواہش یقین کے ساتھ مل کے ایسے ہی کرامات کا ظہور کرتی ہے، چاہے وہ دولت حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جائے یا کامیابی کے لیے۔ اس کی یہی بیماری اس کے لیے اثاثہ ثابت ہوئی۔ انسانی دماغ محی اور عقول طاقت کا سرچشمہ ہے اور خیالات اور شدید خواہشات کی حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے اندر بچپن ہی سے جو سننے اور بولنے کی خواہش ڈالی تھی، اس سے نارمل انداز میں باتیں کر کے وہ اس کے مطابق تیار ہوا۔ یہ خواہش کی طاقت سے ہوا جس کے پیچھے یقین کی قوت کار فرما تھی۔ خواہش جو یقین سے پر ہو کرامات کا ظہور کرتی ہے۔ خواہشات کی طاقت کو کیسے قابو پایا جا سکے یہ ہم اگلے اسباق میں بتائیں گے۔ وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، جو بدقسمت سمجھتے ہیں خود کو، جو زوال کا شکار ہوئے اور جو قسمت کھوٹی کی گردان کرتے رہتے ہیں اور واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے، ان کے لیے کامیابی کا پہلا اصول یہی ہے کہ شدید خواہش پال لیں اور یقین رکھیں کہ یہ شدید خواہش دولت، رتبے، شہرت وغیرہ کی کامیابی کا پہلا اصول ہے۔ قدرت نے شدید خواہش کے اندر وہ کچھ پوشیدہ راز سمویا ہوا ہے جو ناممکن اور ناکامی کے لفظ سے ناشنا ہے۔ سامعین کرام، کامیابی کا دوسرا اصول اس کتاب کے دوسرے سبق اور چیپٹر میں اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ تھینک یو۔